مرکزی ادارے میں جو کسان کی فلاح و بہبود کے لیے بنا گیا تھا اور کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کے لیے بنا گیا تھا زرعی ترقیاتی بینک، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آئے روز اس میں مختلف جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ بڑی قابل تشویش ہیں۔ کیا آخر کار زرعی ترقیاتی بینک میں ہو کیا رہا ہے اور حکومت اس پر کیا سوچ رہی ہے اور کرنے کیا جا رہی ہے، اور ابھی تک کچھ کیا بھی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے آج کا اہم ٹاپک ہے، وہ ہم آپ کی گوش و گزار کرنا چاہتے ہیں کہ آخر کار زرعی ترقیاتی بینک جو ایک کسانوں کے لیے زرعی ترقیاتی بینک حکومت کا جو بنیادی مقصد تھا کہ کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے زرعی ترقیاتی بینک قائم کیا گیا تھا، اور زرعی ترقیاتی بینک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کرنا ہے، اور تاکہ ان کی فصل اچھی ہو سکے، اور فصلوں کے لیے کھاد، بیج اور ٹیوب ویل وغیرہ لگانا، ٹریکٹر وغیرہ کا حصول، اور اس میں ساری چیزیں شامل تھیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی، جہاں پر زرعی ترقیاتی بینک میں فراڈ ہوا ہے 5 کروڑ 86 لاکھ روپے کا۔ اور یہ فراڈ کیسے ہوا، اور جو آئی ڈی ہے ریجنل مینیجر اور ایچ آر جو ہے اس کی مرضی کے بغیر کیسے آئی ڈی ان کی یوز کی گئی؟ کیا ایک ٹیلر کو یا کیشیئر کہہ لیں کہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ کیسے اس نے وِدڈرا کی، اس نے آئی ڈی یوز کر کے، اور پھر یہ کیسے معاملہ سامنے آیا؟ اور پھر کیشیئر کو، محمد راحت جو ہے کیشیئر، اس کو کیسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے تاکہ اس سارے جو کیس پر مٹی پاؤ کی پالیسی اپنائی جا سکے۔ تو اس میں جو ریجنل مینیجر ہے وہ بھی ظاہر ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس میں انوالو ہے، اور ایچ آر جو مظفر گڑھ کا ہے، اور مظفر گڑھ کا جو ریجنل مینیجر ہے زرعی ترقیاتی بینک، وہ بھی اس میں انوالو ہیں۔ لیکن اس میں محمد راحت کو اس میں ملوث کیا گیا ہے، اور ایف آئی اے نے ریڈ کیا ہے، اور ایف آئی اے بھی ایف آئی آر کا اندراج کیا ہے، اور اس میں ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ 18 لاکھ روپے دے کے ظاہر ہے ان کے مچلکے انہوں نے چالان آگے کر دیا ہے، اور آخر کار آنے والے دنوں میں پھر اس کی بیل بھی ہو جائے گی۔ کیا اتنا بااثر مافیا ہے کہ زرعی ترقیاتی بینک میں ایک کسان کا اعتماد تھا، اور حکومت جو ایک اعتماد کر کے پیسے رکھتی ہے اس میں، اگر اسی طرح فراڈ زرعی ترقیاتی بینک میں ہوتے رہے تو زرعی ترقیاتی بینک کا جو اعلیٰ حکام ہے وہ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں، یا اس کا بھی دیگر جو سرکاری اداروں کی طرح ہے اس کو بھی زبوں حالی سے دوچار کرنا چاہتے ہیں؟ آخر کار یہ ہو پھر گورنمنٹ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس زرعی ترقیاتی بینک کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے تاکہ اس کے جو مسلسل خسارے میں ہے، حالانکہ یہ کسان کی جو آسان شرائط پر قرضے دیے جاتے ہیں جو بنیادی طور پر بنانے کا مقصد یہی ہے۔ اگر اسی طرح یہاں بھی کرپشن کا بازار گرم ہوگا، فراڈ ہوں گے اور ان کا آؤٹ پٹ نہیں ہوگا، تو زرعی ترقیاتی بینک کا جو چیئرمین ہے یا صدر ہے اس کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے، اور اس کا فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے۔ اور اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیئرمین زرعی ترقیاتی بینک سے ہماری کیا بات ہوئی ہے، تو انہوں نے آگے کیا جواب دیا، اور فردر اس پر کیا ہونے جا رہا ہے، اور ریجنل جو ہیڈ مظفر گڑھ ہے زرعی ترقیاتی بینک کا اور ایچ آر وہاں کا، تو کیسے ان کی جو آئی ڈی یوز ہوتی رہی ہے اور وہ اس سے بالکل لا علم رہے ہیں، اور اس پر فردر کیا آگے پراگریس ہوئی ہے، یہ ہم آپ کی نظر کرنا چاہیں گے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔